بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویئرز۔ دنیا کی تاریخ ایک عجیب راز اپنے اندر چھپائے ہوئے۔ ایک وقت تھا جب روم کی سلطنت کو ناقابل شکست سمجھا جاتا اور پھر وہ مٹ گئی۔ ایک وقت آیا جب برطانوی سلطنت کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس سلطنت پر سورج کبھی غروب نہیں ہوتا، اور آج وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی طاقت امریکہ ہے، مگر سوال یہ ہے، کیا امریکہ بھی انہی عظیم سلطنتوں کی طرح زوال کا شکار ہو جائے گا؟ ویئرز، آج ہم بہت دلچسپ تاریخ کا ایک سبق سمجھنے جا رہے ہیں۔ 2500 سال کی تاریخ کے سفر پر جائیں گے اور جانیں گے کہ آخر سلطنتیں بنتی کیسے ہیں اور ٹوٹتی کیوں۔ ویئرز، تقریباً 27 قبل مسیح 27 AD میں شہنشاہ اگسٹس کے دور میں رومن سلطنت کا آغاز ہوا۔ چند صدیوں کے اندر روم نے یورپ، شمالی افریقہ اور مشرق وسطیٰ کے بڑے حصوں پر قبضہ کر لیا۔ روم کے پاس دنیا کی سب سے طاقتور فوج، بہترین سڑکیں، مضبوط قانون اور شاندار انتظامی نظام موجود تھا۔ ایک وقت ایسا آیا جب تقریباً 7 کروڑ افراد رومن سلطنت کے زیر اثر تھے، جو اس وقت کی دنیا کی آبادی کا تقریباً 1/4 تھے، 1/4۔ لوگ سمجھتے تھے کہ روم ہمیشہ قائم رہے گا، لیکن پھر وہی عظیم سلطنت اندر سے کمزور ہونا شروع ہو گئی۔ مورخین کے مطابق روم کا زوال کسی ایک جنگ کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ اس کے کئی عوامل نے مل کر اس کی بنیادیں ہلا کے رکھ دیں۔ سب سے پہلے سیاسی انتشار۔ بادشاہ بار بار تبدیل ہوتے تھے، اور بادشاہوں کا تو نظام آپ کو پتہ ہے کہ اقتدار ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں باپ بیٹے کا اور بیٹا باپ کا نہیں ہوتا۔ کرپشن، بد انتظامی، حکمران عوام سے دور ہو گئے اور لوٹ کھسوٹ میں مصروف ہو گئے۔ معاشی بحران، مہنگائی، بھاری ٹیکسز اور قرضوں نے معیشت کو کمزور کر دیا۔ فوجی کمزوری، یعنی بیرونی حملوں کے مقابلے میں رومن فوج پہلے جیسی طاقتور نہ رہی۔ یہ مسلسل ہوتا چلا گیا، اور پھر حد سے زیادہ توسیع، حد سے زیادہ بڑی سلطنت اتنی بڑی ہو گئی ویورز کہ اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا، اور بالآخر 476 عیسوی میں مغربی رومن سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ 476 میں مغربی رومن سلطنت ختم ہو گئی۔ لیکن یہ صرف ایک سلطنت کا انجام نہیں ہے ویورز، یہ تاریخ کا ایک اصول ہے کہ کوئی طاقت ہمیشہ نہیں رہتی، لیکن اس کے لیے کچھ عوامل ایسے ہیں جو ہم نے اوپر بیان کیے، وہ اگر ظہور پذیر ہونا شروع ہو جائیں۔ اب دوسری ہم بات کرتے ہیں، ہم سے بڑی سلطنتوں کی بات کر رہے ہیں جو دنیا کے ایک بڑے حصے پہ غالب تھی۔ برطانوی سلطنت، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جس کے اوپر سورج غروب نہیں ہوتا۔ اب ہم آتے ہیں 19ویں صدی میں۔ 19ویں صدی میں برطانیہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن گیا۔ اس کے زیر تسلط علاقے زمین کے تقریباً 1/4 حصے پر پھیلے ہوئے تھے۔ ہیوج پاور، بگ ایمپائر، اور دنیا کی تقریباً 40 کروڑ آبادی اس کے زیر اثر تھی۔ اس لیے کہا جاتا تھا کہ برطانوی سلطنت پر کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ اگر ایک ملک میں سورج غروب ہو رہا ہوتا تھا تو اسی وقت دوسرے ملک میں وہ طلوع ہو رہا ہوتا تھا، جو کہ برطانوی سلطنت کے زیر اثر تھے۔ لیکن پھر 2 عالمی جنگوں نے برطانیہ کی معیشت کو شدید دھچکا پہنچایا۔
نوآبادیات نے آزادی حاصل کرنا شروع کر دی۔ 1947 میں آخری کیل جو ٹھوکی گئی وہ بر صغیر کی آزادی کے بعد سلطنت کے خاتمے کا عمل تیز ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے بھی دنیا کی سب سے بڑی سلطنت سکڑ کر ایک عام سی ریاست بن گئی۔ اب آتے ہیں امریکہ کے عروج کی طرف۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ دنیا کی نئی سپر پاور بن گیا۔ آج بھی دنیا کی سب سے بڑی معیشت، سب سے زیادہ طاقتور فوج، ڈالر عالمی تجارت کی بنیاد، ہالی ووڈ، ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں لیڈرشپ، امریکہ کے اثر و رسوخ نے گزشتہ 80 سالوں 80 ایئرز سے عالمی نظام کو ایک نئی شکل دی۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے، یا جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا امریکہ بھی زوال کی طرف جا رہا ہے؟ یہ سوال آج کی دنیا کے بڑے تھنک ٹینکس اور مورخین کے درمیان زیر بحث ہے۔ بعض ماہرین روم اور امریکہ کے درمیان مماثلتیں تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان میں سیاسی تقسیم، بڑھتا ہوا قومی قرض، اندرونی کشیدگی، عالمی طاقتوں خصوصاً چین کا ابھار، نئی ٹیکنالوجی کی دوڑ۔ تاہم ایک بات طے ہے کہ بیشتر سنجیدہ مورخین یہ نہیں کہتے کہ امریکہ لازماً ختم ہو جائے گا۔ ان کے مطابق سلطنتوں کا زوال کوئی طے شدہ تقدیر نہیں، بلکہ ان کی پالیسیاں، ادارے اور تبدیلی کے ساتھ خود کو ڈھالنے کی صلاحیت کا مستقبل کے فیصلوں پر اثر ہوتا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ روم چھوٹا علاقہ، انگلینڈ، UK چھوٹا علاقہ، لیکن امریکہ ایک بہت وسیع رقبے پر قائم ہے، اور اگر اس کا انتشار ہوتا ہے تو صرف اسی صورت میں کہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں علیحدہ ہو جائیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری ہسٹری اور آج کا دن تو 2050 کی دنیا کیسی ہوگی۔ بڑا انٹرسٹنگ تجزیہ ہے ویورز۔ ممکن ہے آئندہ دہائیوں میں دنیا ایک ملٹی پولر ورلڈ کی طرف بڑھے، جو ہم پہلے بھی کئی بار اپنے ویلاگز میں کہہ چکے ہیں، جہاں امریکہ، چین، یورپین یونین اور دیگر علاقائی طاقتیں ایک دوسرے کے ساتھ اثر و رسوخ بانٹیں گی۔ لیکن ایک چیز تاریخ نے بار بار ثابت کی ہے کہ طاقت کی اصل بنیاد صرف فوج نہیں ہے، بلکہ مضبوط ادارے، معاشی استحکام، سائنس کی ترقی اور عوام کا اعتماد کسی بھی قوم کو حقیقی طاقت بناتا ہے۔ روم ہو، برطانیہ ہو یا امریکہ، تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ کوئی سلطنت ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی، لیکن قومیں ختم نہیں ہوتی، سلطنتیں ختم ہوتی۔ وہ بدلتی ہیں، نئے روپ اختیار کرتی ہیں اور ایک نئی دنیا میں جنم لیتی ہیں۔ سوال یہ نہیں کہ اگلی سپر پاور کون ہوگا، بلکہ سوال یہ ہے کہ کیا ہم تاریخ سے کچھ بھی سیکھ پائے ہیں۔ یہ سوال آپ کے سامنے چھوڑ رہا ہوں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کامنٹس میں ضرور اپنا تجزیہ بھی لکھیے گا، اپنی فیڈ بیک بھی دیجیے گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے آپ نے یہ YouTube چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے، تاکہ آپ کے پاس ہمارے تجزیے، تبصرے اور حقائق وقت پہ پہنچتے رہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔